میں جہاں پر بھی ہیں وہ دن رات اپنی محنت کر کے جو رزق حلال کی جو کمائی ہے وہ پاکستان بھیجتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اعتماد ہے کہ پاکستان کی معیشت الحمدللہ اب آگے بڑھ رہی ہے. اور اس حوالے سے ابھی سفر یقیناً اور بھی ہمیں طے کرنا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ طے کرنا ہے، جس میں ماضی کی طرح چیلنجز آئیں گے، لیکن جس طرح پچھلے 7 ماہ میں جو ہمیں مشکلات درپیش تھیں، مسائل چیلنجز درپیش تھے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بطور ایک ٹیم کے ہم نے اس کو فیس کیا، اور رب تعالیٰ نے آپ کی محنت اور آپ کے خلوص کے اوپر بہت کمال مہربانی سے اس کا آپ کو اجر دیا. اس حوالے سے پاکستان کے عام آدمی نے بے پناہ مشکلات کا سامنا کیا ہے، چاہے وہ مہنگائی ہے، چاہے وہ جو بینکس کے جو قرضہ جات ہیں ان کے اوپر مہنگا پالیسی ریٹ ہے، انٹرسٹ ریٹ ہے، اور چاہے خورد و نوش کی جو اشیاء ہیں ان کی قیمتیں ہیں. عام آدمی نے بہت مشکلات کا سامنا کیا، اور میں اپنی کابینہ کے تمام ممبران کے ساتھ پاکستان کے عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے بے پناہ صبر اور تحمل کے ساتھ یہ مشکلات کاٹیں. یہ نہیں کہ ہر چیز ختم ہو گئی ہے اور دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، نہیں، آہستہ آہستہ جو بہتری آ رہی ہے اس حوالے سے جو عوام نے ایک عزم و ہمت سے کام لیا اور قربانی دی، ہم سب ان کے بے پناہ شکر گزار ہیں، ان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اسی طریقے سے یہ جو گرمی کا موسم گزرا ہے، عوام کو کچھ ریلیف دینے کے لیے وفاق نے 50 ارب روپے کی رقم سے 200 یونٹ بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو، گھریلو صارفین کو ایک ریلیف دیا، اور اس سے یقیناً ان کو سہولت ملی ان کو. اسی طریقے سے صوبہ پنجاب نے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے 2 ماہ کے لیے 50 ارب سے زائد کی رقم خرچ کر کے تو 405 یونٹ تک کے صارفین کو 2 ماہ کی سہولت دی، جس کا ان کو یقیناً بہت فائدہ پہنچا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ اقدامات ہیں جس سے کہ اس بات کا ایک قوی اشارہ ملتا ہے کہ حکومت پاکستان، صوبائی حکومتیں عوام کی جو مشکلات ہیں اس سے نہ صرف پوری طرح باخبر ہیں، بلکہ ان کو ریلیف دینے کے لیے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ کیا جا رہا ہے. میں کسی اس وقت پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ میں نہیں جاؤں گا، صرف اتنا کہوں گا کہ ماضی میں کوئی سنگ دل حکمران آیا اور اس نے کہا کہ مہنگائی کا سے میرا کوئی سروکار نہیں، اور اگر چیزیں ٹماٹر اور پیاز کی قیمتیں مہنگی ہوتی ہیں تو اس میں کیا کروں، اور میرا اس سے کوئی سروکار نہیں. تو ایسا نہیں ہے. یہ حکومت عوام کی نمائندہ حکومت ہے، صوبائی حکومتیں ہیں، اور ہم مل کر نہ صرف عوام کی مشکلات کا پوری طرح ہمیں اس کا احساس ہے، بلکہ پورا شعور ہے، بلکہ جو کچھ بھی ان حالات میں ہم کر سکتے ہیں الحمدللہ مہنگائی کے کمی لانے کے لیے وہ کیے جا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا بے پایہ فضل و کرم ہے کہ اس وقت مہنگائی پچھلے سال اس ماہ 32% تھی، آج وہ 6.7% پر آ چکی ہے، یعنی سنگل ڈیجٹ میں، جو کہ ہمارا جو مینیفیسٹو تھا الیکشن کا اس میں ہم نے
اس کا قوم سے میاں نواز شریف نے وعدہ کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ ہماری جو کمٹمنٹ تھی 2025-26 کے لیے تھی، لیکن اس مالک نے بہت کرم کیا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سنگل ڈیجٹ میں ہم آج پہنچ گئے ہیں۔ اسی طریقے سے بجلی کی جو ریلیف، جو ٹیمپرری ریلیف ہم نے دیا، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، اسی حوالے سے لانگ ٹرم میجرز کے لیے ہم نے قوم سے بار بار یہ کہا کہ ہم بھرپور کوشش کریں گے۔ میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے اس بارے میں مجھے بار بار تلقین کی اور کہا کہ شہباز شریف، بجلی کی قیمتیں کم کرنے کے لیے پوری کوشش کرو، اور یہ وہ ایک شعبہ ہے جہاں پر اگر ہم بجلی کی قیمتیں کم کر سکیں گے بغیر اضافی سبسڈیز کے، بجلی چوری جو ہوتی ہے، ٹرانسمیشن لائنز کے لاسز ہوتے ہیں، اور جو ہمارے ماضی کے جو معاہدے ہیں آئی پی پیز کے حوالے سے، پاکستانی میں آئی پی پیز کی بات کر رہا ہوں، ان حوالوں سے جو اس وقت بہت بڑے چیلنجز ہیں، اور عوام کو بجا طور پر اس کا شکوہ ہے کہ بعض جو سالوں میں آئی پی پیز کے معاہدے ہوئے، وہ نہ صرف اپنے منافع کما چکے ہیں، نہ صرف وہ اپنے جو انویسٹمنٹ ریکور کر چکے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ وہ منافع حاصل کر چکے ہیں۔ اب عوام کو کیا مل رہا ہے؟ یہ بات ایک بڑا جائز سوال عام آدمی کا ہے، چاہے وہ صوبہ پنجاب سے ہو، سندھ سے ہو، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، کے پی، بلوچستان۔